السلام علیکم ناظرین، اسرائیل نے ظلم و بربریت کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے آخر کار رفح کراسنگ پوائنٹ پر دھاوا بول دیا اور اس علاقے کا مکمل کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ رفح کے علاقے پر اس وقت دھوئیں کے بادل چھائے ہوئے ہیں اور مسلسل دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، اور ابتدائی اطلاعات کے مطابق کم و بیش 15 لاکھ فلسطینی اس وقت شدید خطرے میں ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور انتہائی اہم خبر ہے کہ مغربی ممالک کی طرف سے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ روس کسی بھی وقت جوہری ہتھیار استعمال کر سکتا ہے، اور رشیا نے کچھ ایسے اقدامات بھی اٹھائے ہیں جنہوں نے یورپ اور امریکہ کی تشویش میں اضافہ کر دیا، کیونکہ رشیا نے محدود پیمانے پہ استعمال کیے جانے والے جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی مشقوں کے ساتھ ساتھ اپنے جوہری ہتھیار ایک اور اہم ملک میں منتقل کرنے کا بھی اعلان کیا۔ اس سے پہلے کہ بات کو آگے بڑھائیں، اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اسرائیل ظلم کر کے نہیں تھکا، جبکہ مسلمان ممالک سوکھی مذمتیں کر کر کے یا تو تھک گئے ہیں یا پھر انہوں نے اسرائیل کے سامنے ہتھیار ڈالے ہوئے ہیں۔ غزہ کا موجودہ تنازع جب شروع ہوا تو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے مسلمان حکمران اور ممالک کو نیند نہیں آئے گی جب تک کہ فلسطین کو آزاد نہیں کروا لیں گے۔ تو مسلمان ممالک کے درمیان اسرائیلی اقدامات کی مذمتیں کرنے کا مقابلہ چل رہا تھا۔ ہر ملک ایک مذمت صبح ناشتے میں، ایک دوپہر اور ایک رات کھانے کے وقت میں کیا کرتا تھا۔ تو اب تو OIC کے بڑے ہنگامی اجلاس ہو رہے تھے، لیکن اس وقت کے لیے بھی تلاش گمشدہ کا اشتہار دینے کی ضرورت تھی۔ آپ کو یاد ہے کہ کسی بھی مسلمان ملک کی طرف سے آخر کار اہل فلسطین کے بیان کب جاری ہوا؟ آخر کیوں اتنی بے حسی اور بے بسی ہے؟ اسرائیل کے اتحادی اسے برابر اسلحہ، گولہ بارود اور مدد فراہم کر رہے ہیں، جبکہ فلسطین کے لیے بڑے بڑے بیان دینے والے سبھی غائب ہو چکے ہیں، بلکہ رفو چکر ہو چکے ہیں۔ رفح کا وہ علاقہ جو فلسطینیوں کی دنیا میں واحد پناہ گاہ بنا ہوا تھا، جہاں 15 لاکھ کے قریب بھوکے پیاسے زخمی فلسطینیوں نے اسرائیلی بربریت سے بچنے کے لیے پناہ لے رکھی تھی۔ اسرائیل نے گزشتہ رات اس علاقے کو بھی اپنی بربریت کا نشانہ بنا ڈالا، اور اسرائیل کے اس اقدام کے خلاف کسی مسلمان ملک نے کوئی آواز نہیں اٹھائی، کوئی مضبوط آواز نہیں اٹھائی، بلکہ مجرمانہ خاموشی اختیار کرتے ہوئے نہتے فلسطینیوں کو اسرائیلی فوج کے رحم و کرم پہ چھوڑا ہوا ہے۔ وہ جب چاہیں جیسا چاہیں ظلم ان کے ساتھ روا رکھیں۔ امت مسلمہ کے اتحادی نظریے کے خاتمے کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ 20 لاکھ زیادہ مسلمان جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں، پینے کو پانی نہیں، سونے کے لیے چھت نہیں، زخمی اور پیاروں کے لیے ادویات نہیں، ان کے خلاف اسرائیل جدید ٹینک، جنگی جہاز، گولہ بارود لے کر سر پہ آ پہنچا ہے، اور کسی مسلم ملک نے اس فوجی آپریشن کو رکوانے کے لیے عالمی سطح پہ کوئی کوشش نہیں کی۔ یہ علاقہ اہل غزہ کے لیے آکسیجن اور شہرک کی مثال رکھتا ہے، کیونکہ غزہ کے علاقے میں کوئی بھی امداد یا اشیاء خوردنوش جو ہیں پہنچانے کا واحد راستہ رفح کراسنگ پوائنٹ ہے، جو کہ مصر کی سرحد پہ واقع ہے، اور اہل غزہ کو کسی بھی چیز کے حصول کے لیے اس گزرگاہ پہ انحصار کرنا پڑتا ہے۔ جب موجودہ تنازع شروع ہوا تو اسرائیل نے غزہ کے تمام علاقوں پہ شدید ترین بمباری کی، جس بعد غزہ راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ تو فلسطینیوں نے پناہ لینے کے لیے خان یونس سمیت دوسرے علاقوں کا رخ کیا، لیکن اسرائیلی بربریت نے یہاں بھی فلسطینیوں کا پیچھا نہیں چھوڑا اور خان یونس کو بھی بارود اور خون میں نہلا دیا۔ جب کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں رہی تو اہل غزہ کی زیادہ تر آبادی مصر کی سرحد کے ساتھ کے علاقے میں منتقل ہو گئی۔ ایک تو اس علاقے میں کوئی بھی آپریشن نہیں ہو رہا تھا، دوسرا غزہ میں جتنی بھی امدادی زمین کے راستے آ رہی تھی وہ رفح کے ہی علاقے سے غزہ میں داخل ہو رہی تھی، تو بے گھر لٹے پٹے زخمی فلسطینیوں نے اسے اپنی جائے پناہ گاہ سمجھا، اور 15 لاکھ کے قریب فلسطینی اس علاقے میں منتقل ہو گئے۔ لیکن اب گزشتہ رات سے اسرائیلی فوج اس علاقے پہ شدید ترین شیلنگ کر رہی ہے، جس سے پورا علاقہ آگ اور دھوئیں کی لپیٹ میں مسلسل دھماکوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ رفح کے علاقے میں موجود فلسطینی کس حال اور کرب میں ہیں اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اسرائیلی فوج نے پوری طرح علاقے کو گھیرے میں لے رکھا ہے اور میڈیا کو بھی کوریج سے روک دیا ہے۔ فلسطینیوں کی آواز اٹھانے کے حوالے سب سے زیادہ شہرت رکھنے والے الجزیرہ چینل کی نشریات کو اسرائیل کی طرف سے بند کر دیا گیا ہے، اور اسرائیل سمیت دیگر علاقوں میں بھی چینل کے دفاتر کو زبردستی بند کیا گیا۔ تو اردن کے وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم رفح پہ بمباری کر کے جنگ بندی معاہدے کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ اردن کے وزیر خارجہ ایمن صفادی نے اپنے بیان میں کہا کہ اگر نیتن یاہو حقیقی طور پہ کوئی بھی ڈیل چاہتے ہیں تو وہ اس پیشکش پہ سنجیدگی سے بات چیت کریں۔ اور دوسری جانب اسرائیلی شہر تل ابیب میں اسرائیلی شہریوں نے مظاہرہ کرتے ہوئے تل ابیب ہائی وے بند کر دی اور اسرائیلی حکومت سے جنگ بندی ڈیل قبول کرنے کا مطالبہ کیا۔ تو امریکہ کا کہنا ہے کہ جنگ بندی قابل حصول ہے، اور حماس کے جواب پر امریکی پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو بریفنگ دی گئی ہے۔ پریزیڈنٹ بائیڈن اور اسرائیلی وزیر اعظم کی فون پہ 30 منٹ کی مثبت بات چیت ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ نے زور دیا ہے کہ حماس اسرائیلی امن معاہدے کو جلد از جلد عملی جامہ پہنایا جائے۔ سعودی عربیہ نے اسرائیل کو رفح شہر پہ حملے سے خبردار کرتے ہوئے عالمی برادری سے اسرائیل کو نسل کشی کا آپریشن رکوانے کے لیے مداخلت کا مطالبہ کیا۔ چائنا کے صدر نے بھی غزہ میں جامع
اور پائیدار جنگ بندی کا مطالبہ کیا کہ جیسا کہ میئر لندن صادق خان نے فلسطین میں فوری طور پہ جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ برطانوی حکومت اسرائیل کو فوجی آپریشن کرنے سے روکے۔ میئر لندن نے مزید کہا کہ اسرائیل فلسطین تنازع پہ برطانوی حکومت کے نقطۂ نظر میں فوری تبدیلی کی ضرورت ہے۔ برطانیہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی فوری طور پہ بند کرے اور رافع میں اسرائیلی فوجی کارروائیاں اب ایک بہت بڑا المیہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور انتہائی اہم خبر ہے کہ مغربی ممالک کی طرف سے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ رشیا کسی بھی وقت جوہری ہتھیار استعمال کر سکتا ہے، اور رشیا نے شاید کچھ ایسے اقدامات بھی اٹھائے ہیں کہ جنہوں نے یورپ اور امریکہ کی تشویش میں اضافہ کیا، کیونکہ رشیا نے محدود پیمانے پہ استعمال کیے جانے والے جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی مشقوں کے ساتھ ساتھ اپنے جوہری ہتھیار ایک اور اہم ملک منتقل کرنے کا بھی اعلان کیا۔ رشیا کے ایسے اقدامات میں اس کے دو بڑے اتحادی ممالک شامل ہیں۔ کون سا بھی؟ ایک تو بیلاروس ہے۔ بہرحال یہ دونوں اس کے ہم نوا ہیں اور انہوں نے بھی رشیا کے ساتھ مل کر ایسے اقدامات اٹھانے کی طرف اشارہ دیا ہے کہ اگر ماضی میں بھی دیکھا جائے تو جوہری ہتھیاروں کی منتقلی اور تنصیب جو ہے بیلاروس رشیا کے ساتھ تعاون کرتا چلا آیا، جس پہ یورپ اور نیٹو کو شدید ترین تحفظات رہے ہیں، اور یورپ کے اور روس کے ممکنہ اقدامات کا یورپ، امریکہ اور نیٹو اتحاد پہ بہت بڑا اثر پڑے گا۔ وہ اس سے براہ راست متاثر ہوں گے کیونکہ ماسکو نے پچھلے کچھ عرصے کے دوران موجودہ محاذ پہ اپنی فوجی کارروائیوں کو بھی تیز کیا ہوا ہے۔ تو جوہری ہتھیاروں کی تنصیب کے ساتھ ساتھ رشیا کی جانب سے ٹیکنیکل جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی مشقیں بھی شروع کر دی گئی ہیں، جس نے یورپ کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ دراصل ٹیکنیکل جوہری ہتھیار کسی جوہری میزائل کے مقابلے میں محدود پیمانے پہ تباہی مچاتے ہیں اور انہیں محدود ایٹمی جنگ میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو رشیا نے ان چھوٹے جوہری ہتھیاروں کے لانچز کے ذریعے استعمال کی اور اپنی فوج کو خاص تربیت کے لیے بڑی فوجی مشقوں کا اعلان کیا۔ تو رشیا کے یورپ اور نیٹو کے اتحاد کے ساتھ تنازعات دن بدن بڑھتے جا رہے، اور رشیا اس حوالے سے یورپ اور نیٹو اتحاد کو بار بار ایٹمی تصادم کی دھمکی بھی دے رہا ہے، جس پہ یورپ کی طرف سے بڑا محتاط رد عمل دیا جا رہا ہے، کیونکہ یورپی ممالک رشیا جیسے حقیقی خطرے کی حقیقت سے پوری طرح آگاہ ہیں، جبکہ نیٹو کی طرف سے بھی رشیا کے ساتھ کسی بڑی ممکنہ جنگ کو ٹالنے کے حوالے سے ماضی کے بیانات موجود ہیں۔ لیکن رشیا کے موجودہ اقدامات سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ ان خطرات کو ٹالا تو جا سکتا ہے، روکا نہیں، کیونکہ اس وقت رشیا جس تیزی کے ساتھ فوجی صلاحیت میں اضافے کے ساتھ ساتھ تیزی کے ساتھ ساتھ جنگی اقدامات اٹھا رہا ہے، یورپ زیادہ دیر تک اس سے محفوظ و بیگانہ تو نہیں رہ سکتا، جس کا نتیجہ وہی نکل سکتا ہے جس سے رشین پریزیڈنٹ پیوٹن بار بار خبردار کر چکے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا۔ مجھے اجازت دیں، انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔ فلسطینی تنظیم حماس کی اس سے بڑی فتح کیا ہوگی کہ دنیا کی بڑی بڑی عالمی طاقتیں اب اس سے جنگ بندی کرنے کی درخواست کر رہی ہیں، اور تنظیم اپنے مطالبات پر پیچھے ہٹنے کو تیار ہی نہیں۔ اسرائیل اور امریکہ نے پہلے تو خود دھمکیوں سے کام لیا، پھر امداد کا لالچ دیا، اب بات بلیک میلنگ تک۔ تو امریکہ نے قطری حکومت سے کہا ہے کہ اگر فلسطینی تنظیم امن معاہدے پر راضی نہیں ہوتی تو اس کی قیادت کو ملک بدر کر دے۔